بارے دیگه صلوات ایک اور بار صلوات بھیج دیجیے. تو ہم بچوں کے نام پہ تھے کہ بچوں کو کس انداز سے بلائے, کس پہ محبت سے بلائے. اچھا ہم ادھر گئے اور ہم بیٹھے ہوئے تھے, میں اور میری ایک دوست بھی تھی, ہم بیٹھے ہوئے تھے, وہ اپنے بچے کو بلا رہی تھی, پسر غلام آ جاؤ یہ کام کر لو, عزیز دلم چشمے نور چشمم یعنی میرے دل کے عزیز, میری آنکھوں کے نور, اس طرح سے اپنے بچے کو بلا رہی تھی. ہمیں بہت مزہ آ رہا تھا, ہم لوگ نے واہ کتنے اچھے سے بلاتی ہیں نا اپنی بچے کو. ہم نے سوچا چھوٹا ہوگا بچہ نا, 7-8 سال کا ہوگا, اس لیے ایسے پیار سے بلا رہی. پھر اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا تو 24 سال کا جوان داڑھی والا, اور وہ اس طرح سے اپنے ہائے, ہم بولے واہ کہ اتنے جوان بچوں کو بھی اتنے پیار سے بلایا جاتا ہے. ہمیں تو نہیں معلوم, ہم تو صرف چھوٹے بچے جب تک رہتے ہیں تب تک. تو یہ غلط ہے عزیزان محترم. جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں نا, ان کو محبت کی اور ضرورت پڑتی ہے, اور زیادہ ان سے اظہار کر. جب تک چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہمیں بہت پیارے لگتے ہیں نا, ان کے کبھی گال نوچتے ہیں, کبھی انہیں چومتے ہیں, انہیں بالکل پسند نہیں آتا کہ کوئی بھی میرے گال نوچے, کوئی بھی مجھے ہاتھ لگائے. دیکھا ہے آپ نے, جیسے ہی کوئی آپ گال نوچتی ہیں نا, گال پہ ہاتھ بھی لگائے تو بچے رونا شروع کرے. لیکن جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں نا بچے, جوان ہوتے جاتے ہیں نا, اب چاہتے ہیں کہ ماں گلے لگائے, اب چاہتے ہیں ماں ہاتھوں کا بوسہ لے, اب چاہتے ہیں ماں سر کا بوسہ لے. ان کو ایک عجیب سی ان کو خوشی ملتی ہے, اور اب چاہتے ہیں کہ میری ماں مجھے اچھے ناموں سے پکارے. یہ حال. اور بیٹیوں کا بھی ایسی ہے عزیزان محترم, بیٹیاں بھی. اور میں کہتی ہوں نا عزیزان محترم, بیٹیوں کے لیے تو بہت زیادہ راستہ آپ لوگ فراہم کرنا چاہیے. یعنی گھر میں بچیاں اتنا سجیں سنوریں, اتنا انہیں تعریف کی جائے کہ پھر وہ سیر ہو جائے, پھر انہیں محبت کی بالکل فکر نہ ہو. لیکن آج ہمارے بچوں کو, بیٹیوں کو خاص کر, محبت نہیں ملتی, پیار سے بولا نہیں جاتا. جب وہ تیار ہوں, اچھے بال بنائے, بابا بھی بولیں, حتیٰ کر بابا ماں دونوں بولیں کیا واہ کتنی پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی نا, اس طرح سے, تاکہ وہ دل کھول کر ان کی محبت جو ہے وہ دل میں پوری طرح سے بھر جائے. پھر وہ جب باہر جائے نا تو ایرا غیرہ نتھو کہرا کوئی اس سے بولے نا, اس کی تعریف اسے کوئی فرق ہی نہ پڑے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں بچیوں سے محبت نہیں ہوتی, انہیں احترام نہیں دیا جاتا ہے, انہیں پیار سے بات نہیں کی جاتی. پھر کیا ہوتا ہے, باہر جاتی ہیں ایرا غیرہ, کوئی بھی ایک پھول لے کے بھی کھڑا ہوا تو وہ اس کے ساتھ کھنچتی ہوئی چلی جاتی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آج ہم جو ہے اپنی بچیوں کو بہت زیادہ احترام دیں. اور بچوں کے ایسی, اب ایک عورت جو ہے خاتون, تہران میں اس کا انٹرویو دیکھ رہی تھی میں, تو ان کے 6 بچے تھے. آج تو بس ماشاء اللہ ہمارے 2 پہ ہی رہ گئے. یہ 6 بچے اور اتنی اچھی تربیت کی, کوئی نہ کوئی, ہر ایک ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, عالم دین ہے, پروفیسر ہے, اس طرح سے الگ الگ بچے الگ الگ پوسٹ پہ. اس سے انٹرویو لیا گیا تھا کہ بھائی کیا کیا آپ نے, کیسے تربیت کی کہ اتنے باتقوا, اتنے ایجوکیٹڈ بچے جو ہے وہ آپ نے پروان چڑھائے. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کو نہیں تربیت کی, میں نے اپنے آپ کی تربیت کی. مسئلہ یہ ہوتا ہے نا, ہم جب اپنے خود نہیں بن پاتے نا, وہ ہم اپنے بچوں سے چاہتے ہیں کہ انہیں بنا دیں. لیکن بچے ویسے ہی ہوں گے جیسے آپ ہیں, ویسے نہیں ہوں گے جیسے آپ چاہتی ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ہوں, لیکن بچے ویسے ہوں گے جیسے آپ ہیں. تو اس نے کہا میں نے خود اپنی تربیت کی. اگر میں چاہتی تھی کہ جھوٹ سے ان کا مقابلہ کرواؤں تو خود کو جھوٹ سے دور کیا, خود کو غیبت سے دور کیا, خود کو برائی سے دور کیا, خود بخود میرے بچوں میں وہ چیز بڑھتی چلی گئی. تو عزیزان محترم اس طرح سے کہ نا, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے غیبت نہ کریں تو خود غیبت بند کر دیں. بچوں کے سامنے بیٹھ کے ساس کی, ننند کی, دیورانی کی غیبتیں کر رہے ہیں تو کہاں سے اس پر اثر ہوگا. ایسی ہی ساسیں بھی بچوں کے سامنے, پوتوں کے سامنے بیٹھ کے بہو کی برائی کر رہے ہیں اپنے بیٹے کے سامنے, تو پھر اس سے پر کیا اثر آئے گا. اور بہت سارے ماں باپ کو میں دیکھی ہوں, جاؤ سنو کیا بول رہی ہیں دادی, پھوپھی آئی ہے نا, جاؤ سنو بیٹھ کے کیا بول رہی ہے, جاسوس بنا دیا. اور پھر اس کے بعد اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ عالم دین نکلے. ارے کہاں سے نکلے گا عالم دین جب ہم نے یہ وہ کیا ہے. ارے 7 سال تک بچہ آپ کا بادشاہ ہے, اہل بیت نے بتایا نا, 7 سال بچہ بادشاہ ہے, 7 سال کے بعد وہ غلام ہے. 7 سال آپ کو بادشاہت ان کی کرنی ہے, اس کو ایسے پروان چڑھائے کہ وہ بادشاہ بنے. ہر چیز جو وہ کہہ رہا ہے اس کو عمل انجام دے. وہ کہتا ہے گھوڑا بنیے, گھوڑا بننا ہے آپ کو. وہ کہتا ہے پارک لے کے چلیے, پارک لے کے جانا ہے. وہ کہے کہ آپ مجھے آئس کریم کھلانے لے کے چلیے, آئس کریم کھلانے لے جانا ہے.
جب آپ نے 7 سال اس کی بادشاہی کی ہے تو وہ نیکسٹ کے 7 سال آپ کا غلام بن جائے گا. پھر آپ نے اگر آپ اسے کہیں گے بیٹا نماز پڑھو تو دیکھو وہ کیسے نماز پڑھتا ہے. آج ہم لوگ کو شکایت ہے کہ بچے نماز نہیں پڑھتے, آج ہماری بات نہیں سنتے. ارے بات آپ نے سنی 7 سال ان کی, تو پھر کیسے پھر وہ آپ کی بات سنیں. عزیزان محترم, بہت ضروری ہے کہ طریقہ دیکھیں کس طرح سے بچے کتنے خوش ہو رہے ہیں. دیکھو ابھی بتاتے ہو تم لوگوں کی کہ ممی ماما کا بھی کیا مقام ہے. دیکھیے بچوں کا احترام بہت زیادہ ضروری ہے. ہم کیسے پڑوسیوں کے بچوں سے کیسے احترام سے بات کرتے ہیں نا, ہاں اپنے بچے سے, یہاں تک کہ احترام یہاں تک ہے کہ اگر آپ ان کے بیگ بھی چیک کر رہی ہیں نا تو پوچھ لے, اجازت لے لے, بیٹا آپ کا بیگ چیک کر سکتے, تو ان کو اپنی شخصیت کا احساس ہوگا کہ میری ممی میری. ابھی ایک چیز ہے, ابھی دیکھیے آپ بچے کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹتا ہے, 2 ہمارے ایکسپریشن ہوں گے. ایک گلاس ٹوٹا, کیا کیا, کیوں پھینک دیا گلاس, میرے دہیج کا تھا, یہی کام ہے تمہارا توڑنا. اور دوسرا ایکسپریشن کہ ارے کانچ ٹوٹ گیا, کوئی بات نہیں بیٹا آپ کو تو نہیں لگا. یہ چیز جو ہے اس کے دل میں اترے گی کہ بیٹا آپ کو تو نہیں لگا کہیں, تو اس کو احساس ہوگا نہیں میں زیادہ امپورٹنٹ ہوں میری ممی کے لیے. اور یہ جو ہے اس کے رشد کے لیے, اس کے کمال کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ عزیزان محترم, ماں باپ کی آپس میں دوستی بچوں کی تربیت میں بہت رنگ لاتی ہے. اگر ماں باپ آپس میں جھگڑا کریں گے نا بچوں کے سامنے, بچے کا تو سمجھ لیجیے دیوالیہ, اس کی شخصیت پوری طرح سے خراب ہوتی ہے. اس وجہ سے جھگڑا کریں تو جب بچے سو جائیں تب کریں جھگڑا دن بھر, یا باہر کہیں چلے جائے تو ان کے سامنے نہیں, ان کے سامنے صرف محبت سے پیش آئیں, کوئی بری بات نہیں. ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے, ایک دوسرے کو ہیپی برتھ ڈے بولے, ہیپی نیو ایئر, جو بھی بولتے آپ بول. بچے خوش ہوتے ہیں, کتنے خوش ہوتے ہیں بچے جب ماں باپ ہنستے بولتے ایک دوسرے سے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نا, بہت بچے خوش ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے شوہر سے بھی اچھے سے بات کریں, شوہر کو اچھے نام سے پکاریں. کیسے نام سے پکارتے ہیں ہم لوگ, اے جی او جی سنیے جی, ارے میرے آقا میرے سرتاج. یہ بچوں پہ اثر کرتا ہے. دیکھیے جیسے آپ اپنے بچوں کی تربیت کیسی, آپ جیسے شوہر کے ساتھ ہوگی نا, آپ کی بیٹی بہو اپنے شوہر کے ساتھ ویسی ہوگی. گھر ہے جو آپ اپنے بچی کو سکھا رہی ہیں کہ آگے جا کے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے. ہماری بیوی فاطمہ زہرا دیکھیے کس طرح سے اپنے شوہر سے بات کرتی تھی. کیا کہتی تھی, روحی یا ابو الحسن, ہاں نام تو ایسے پکارتی تھی, یا ابو الحسن یا ابن عام, اچھے سے نام, ایسے احترام سے. ہمارے طرح نہیں اے جی او جی کہا چلے نا. اور اس کے علاوہ محبت کا اظہار بھی کرتی تھی بیوی. روحی لے روح کل فدا, نفسی لنفس کل وقا, میری جان آپ پر قربان, میرا وجود آپ کے پیروں تلے. ہم بولتے ہیں کبھی ایسا, ابھی آج جا کے سب بولیے گا تو اچھی بات ہے نا, اچھی بات ہے. یہ بچے یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں, اگر یہ ساری چیزیں دیکھیں تو وہ آگے چل کر وہی عمل کریں گے جو ماں باپ نے سکھایا. درود پڑھ دیجیے محمد والے عزیزان محترم, یہی تربیت ہے جو ہمارے کربلا میں بھی آپ دیکھیے کہ کس طرح سے الگ الگ بچے الگ الگ کردار میں نظر آتے ہیں. کہ آپ دیکھیں کہ وہاب قلبی ہے, وہ کوئی مسلمان نہیں تھے, لیکن ماں نے بصیرت بچے کو تربیت کی تھی کہ 1 گھنٹے کی ملاقات امام حسین علیہ السلام سے ان کو اتنا تبدیل کر دیتی ہے کہ وہ امام حسین پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یا مسلم ابن اوسجہ, یا آپ نے جناب ام البنین کا کردار لے لیجئے, کیسے اپنے بچوں کی تربیت کی. حالانکہ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد بہت چھوٹے چھوٹے تھے یہ سب, یہ بچے. مولا عباس کی عمر 14 سال بتائی جاتی ہے, اور دوسرے کی 12, پھر اس کے 10, پھر 8, 4 بچے بہت چھوٹی چھوٹی عمر کے, لیکن ایسی تربیت کی کہ اپنے آقا کے شہدائی بنے. کبھی اپنے بھائی کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا. تو عزیزان محترم, اور
اگر اور دوسری عورتوں کو دیکھیں جیسے عمر ابن جنادہ، مسلم ابن اوسجہ، وہاب قلبی، کہ وہاب قلبی کے بارے میں ملتا ہے کہ دشمن نے سر کاٹ کر ماں کے سامنے سر کو پھینک دیا اور انہوں نے سر کو چوما، گلے سے لگایا، دوبارہ دشمن کی طرف پھینکا کہ جو بھی ایک بار ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں واپس نہیں دے لیتے. تو یہ ماں کا کردار ہے عزیزان. اور ہم بھی اگر چاہیں تو یہ کربلا والوں سے درس لے کر ہم بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ جب ہمارے وقت کا امام حل من ناصر انصرنا کی صدا لگائے تو ہم ان کی آواز پر لبیک کہہ سکیں. ہم سب کی ماؤں کی صحت سلامتی اور مغفرت کے لیے آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور بچوں سے مخاطب، بچے بہت خوش ہو رہے ہیں آج بہت اچھی باتیں بتائی. ہم جا کے ممی کو ہمیشہ بلیک میل کریں گے کہ دیکھیے آپا نے ایسے بتایا. بچوں، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. اگر آپ نے ان کی باتیں سنی، ان کو خوش کیا تو پھر آپ کو جنت ملے گی، اور اگر نہیں تو پھر نہیں. کل ایک ممی نے مجھے شکایت کیا کہ نا بچے کہتے ہیں کہ سوری بول دیں گے تو ہم اللہ معاف کر دے گا. جیسے آپا بول رہی تھی کہ جتنا بھی گناہ کر لو توبہ کر لو معاف کر دیں گے، لیکن اللہ ایک مہلت دے گا، 2 دے گا، 3 دے گا، اس کے بعد نہیں. جہاں اللہ ارحم الراحمین ہے وہی جبار اور قہار بھی ہے، اسے ساری چیز قبول ہے. لیکن اگر ماں کے دل کو چوٹ لگی نا تو وہاں پر اللہ جو ہے وہ معافی نہیں دیتا. تو عزیزان محترم، میں بچوں سے بھی مخاطب ہوں کہ اپنی ماں باپ کا خیال رکھیں، کیونکہ ہم کو کیا کرنا ہے، اپنے امام کے لشکر میں شامل ہونا ہے. اگر آپ کی ممی آپ سے ناراض ہو گئی تو امام بھی آپ سے ناراض رہیں گے، امام بھی آپ کو اپنے لشکر میں قبول نہیں کریں گے. تو عزیزان محترم، بس آج ادھر ہی ختم کرتی ہوں. کربلا میں ہم نے ایسی ماؤں کو دیکھا ہے کہ جو اپنا سب کچھ، اپنا بیٹا، اپنا شوہر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی. اور آج ایک ماں کے بچوں کا مصائب میں پڑھوں گی جو کہ حسین کی شیرخوار ہے، جو حسین کی ہمشیرہ ہے، جس نے اتنے آسانی سے اپنے بچوں کو اپنے بھائی پر قربان کر دیا. اب جانتی ہیں جب بی بی کی شادی ہوئی تھی نا، بی بی زینب کی، تو جناب عبداللہ کو امام علی علیہ السلام نے بلایا اور کہا تھا کہ اے عبداللہ، دنیا میں بہت سارے باپ اور بیٹے ہیں لیکن یعقوب جیسا اور یوسف جیسا باپ بیٹا کہیں بھی نہیں. دنیا میں بہت سارے باپ بیٹی ہیں لیکن رسول اکرم اور جناب فاطمہ جیسی باپ بیٹی کہیں نہیں. دنیا میں بہت سارے بھائی بہن ہیں لیکن حسین اور زینب جیسے بھائی بہن کہیں نہیں. عبداللہ، صرف تم سے ایک ہی فرمائش ہے، ایک ہی گزارش ہے کہ اگر آگے چل کے کسی سفر پر جانا پڑے حسین کو تو زینب کو نہ روکنا، کیونکہ تم جانتے ہو اگر زینب کہیں بھی نہیں. دنیا میں بہت سارے باپ بیٹی ہیں لیکن رسول اکرم اور جناب فاطمہ جیسی باپ بیٹی کہیں نہیں. دنیا میں بہت سارے بھائی بہن ہیں لیکن حسین اور زینب جیسے بھائی بہن کہیں نہیں. عبداللہ، صرف تم سے ایک ہی فرمائش ہے، ایک ہی گزارش ہے کہ اگر آگے چل کے کسی سفر پر جانا پڑے حسین کو تو زینب کو نہ روکنا، کیونکہ تم جانتے ہو اگر زینب کو روک لیا نا تو زینب مر جائے گی. ہار باب ازا، آج اس ماں کی بچوں کی مصائب پڑھنا ہے.
جس نے ایسی تربیت کی اپنے بچوں کی، ایسی تربیت کی کہ کہیں نہیں ملتا کہ بچوں نے ذرہ برابر بھی چو یا چرا کیا ہو۔ جیسے ہی کہا بیٹا کل تم کو اپنے ماموں پر نثار ہونا ہے، بڑے آرام سے بڑی شجاعت کے ساتھ کھڑے ہوئے اور کہا امی جان دیکھیے گا کہ کل کیسے ہم جنگ لڑتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ ارباب اعضاء امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور کو اپنے اصحاب کو بھی پرکھا اور خواتین کو بھی پرکھا۔ ایک ایک کے خیمے میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ہر ایک عورت اپنی قربانی کو سجا رہی ہے، سنوار رہی ہے۔ ایک ماں ہے جو کہ بیوہ ہے، اپنے یتیم کو سے کہہ رہی تھی بیٹا قاسم کل اپنے چچا پر قربان ہونا ہے۔ پھر آگے گئے تو دیکھا جناب زینب ہے جو اپنے دونوں بچوں کو سامنے بٹھائے ہوئے ہے اور کہتی جا رہی ہے اے میرے اون محمد دیکھو کل ماموں پر بہت ہی زیادہ مصائب پڑیں گے، کل ہمارا آپ کا ماموں نرغ عادہ میں گر جائے گا، آپ کو ان کی مدد کرنی ہے، ان پر قربان ہونا ہے۔ ارے صبح شور نمودار ہوئی، جناب علی اکبر نے اذان دے دی، اب اصحاب ایک کے بعد ایک اصحاب شہید ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد بنی ہاشم کی باری آئی، جناب زینب نے سب سے پہلے اپنے دونوں بچوں کا ہاتھ تھاما اور اپنے بھائی کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، بھیا اجازت دیجئے۔ ارے میں کہوں گی یہ کیسی محبت ہے ماں کی۔ آپ نے دیکھا ہے جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے نا، ماں سب سے پہلے اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ ارے یہ کیسی ماں ہے جو اپنے بچوں کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے قربان کرنا چاہ رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جس کے اندر ولایت کی محبت آ جاتی ہے اب ماں کی محبت ختم ہو جاتی ہے، باپ کی رفتار بدل جاتی ہے۔ اللہ اللہ، ماموں کے پاس آئے ہاتھ جوڑ کر، ماموں جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ عزیزان ارباب اعضاء آپ جانتی ہیں کہ ماموں اور بھانجے کا ایک الگ رشتہ ہوتا ہے۔ بھانجے مانگتے جاتے ہیں اور ماموں جو ہے عطا کرتے جاتے ہیں، لیکن آج دو بھانجے کیا مانگ رہے ہیں؟ ماموں سے شہادت کی اجازت مانگ رہے ہیں، موت کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ ارے کیسے دے دے یہ ماموں؟ اللہ اللہ، ہمیں نہیں معلوم آج کس پر روئے، اونو محمد کی شہادت پر روئے یا حسین کی مظلومیت پر۔ مولا نے فرمایا بہن زینب بچوں کو لے جاؤ، شاید عبداللہ اس پر راضی نہ ہو۔ زینب نے کہا بھیا عبداللہ نے ہی کہا تھا، اجازت دی تھی کہ اگر جنگ ہی آخری فیصلہ ہو تو میرے بچوں کو میں اپنے حسین پر قربان کر دینا۔ ارے یہ سننا تھا کہ بچوں کو اجازت ملی، دونوں مقتل کی طرف چلے، اور کیا جنگ کی ہے کہ شاعر کہتا ہے زینب کے لال رن کی فضاؤں پہ چھا گئے۔ ارے دیکھ کے شمر کے لشکر اکھڑ گئے۔ ارے شمر نے گھبرا کے یہ عمر سعد سے کہا اچھا علی کے ساتھ جعفر تیار آ گئے۔ دونوں نے خوب جنگ کی بڑی شجاعت کے ساتھ، لیکن آخر کتنا لڑتے 3 دن کے بھوکے پیاسے بھی ہیں۔ ارے شمر ملعون نے کہا انہیں گھیر کر مارو۔ عاشور کے دن اس طرح سے نصب کیے گئے تھے خیمے کہ پیچھے بیبیوں کے خیمے تھے، آگے امام حسین کے، اور امام حسین کے خیمے کے سامنے ایک پرچم نصب کیا گیا تھا۔ اس پرچم کے سائے میں امام حسین کھڑے رہتے تھے، صبح سے عصر تک گھوڑے پہ کھڑے رہتے اور جنگ کو مظاہرہ کرتے، جنگ کو دیکھتے رہتے۔ بیبیوں کو اگر معلوم کرنا ہوتا ہے نا کہ جنگ میں کیا ہو رہا ہے، خیمے کے
پردوں کو ہٹاتی تھی، امام حسین کے چہرے پر نگاہ کرتی تھی۔ اگر امام کے چہرے پر اطمینان ہوتا تو بیویوں کو بھی اطمینان ہوتا، لیکن اگر چہرے پر کشمکش کے آثار نظر آتے سمجھ جاتی ہمارے بچے درگاہ میں گر گئے۔ ارے آنو محمد کو سر پر وار لگی، زین سے زمین پر آئے، ماموں بچائیے، مدد کے لیے آئیے۔ مولا نے گھوڑے کو لگائی، بڑی تیزی سے اپنے بھانجوں کے پاس پہنچے۔ ایک کون کو امام نے لیا، محمد کو عباس نے لیا، خیمے میں لا کر جنازہ رکھ دیا گیا۔ ارے ساری بیویاں ہیں لیکن ایک بیوی نظر نہیں آتی۔ ارے ماں کہاں ہے؟ پتا ہوا خیمے کے پیچھے سجدے میں ہے میری بیوی۔ خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے بچوں کی قربانی قبول۔